میرا نام احمد ہے، میرا بھانجا وفات پا گیا ہے جن کی عمر 5 سال تھی۔ اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اصول ہے کہ جس کا ایک بچہ فوت ہو، 2 ہوں، 3 ہوں، تو وہ اس کی سفارش کر کے اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ میں نے 3 سال قبل مسجد میں بغیر کسی ولی کے نکاح کر لیا تھا۔ اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ ولی کے بغیر نکاح باطل ہوتا ہے۔ اب 1 سال ہو گیا ہے، اس نے مجھے طلاق دی ہے، تو اگر میرا نکاح جو بغیر ولی کے ہوا تھا باطل تھا، تو اب میں دوبارہ اس شخص سے نکاح کر سکتی ہوں؟ ہاں، کر سکتی ہو۔ پہلے بات کو سمجھو کہ ولی کے بغیر جب تم نے نکاح کیا تمہاری عمر کتنی تھی؟ اگر تمہاری عمر مقصد یہ ہے کہ 18 سال سے بھی کم تھی، پھر تو ولی کا ہونا ضروری تھا۔ اور اگر تمہاری عمر بڑی تھی تو الایّم احق بنفسہا، وہ تو پھر اپنی نکاح کی خود کافی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ چھوٹی تھیں اور ولی کی اجازت نہیں تھی تو اب دوبارہ آپ اس سے نکاح کر لیں۔ اور یہ بھی ایک اجازت کا ذریعہ ہے کہ 1 سال اس کے پاس رہی ہو تو گھر والوں نے کوئی لڑائی تو نہیں کی نا، اس کا مطلب ہے وہ تمہارے اس نکاح پہ راضی تھے۔ بہرحال اگر چاہتی ہو تو دوبارہ نکاح کر لو۔ میں انگلینڈ میں رہتا ہوں، مجھے کچھ پاؤنڈ راستے میں سے گرے ہوئے ملے ہیں۔ مجھے یہ شبہ تھا کہ کوئی اور نہ اٹھا لے، اس لیے میں نے اٹھا لیے۔ اب ایسا کریں کہ اگر کوئی ایڈریس، کوئی معلومات ہیں تو اس کو تلاش کریں، اور اگر نہیں ہیں تو کسی کام کرنے والے مسکینوں کو، فقیروں کو تقسیم کر دیں، اس کو بھی ثواب ہوگا، آپ کو بھی ثواب ہوگا۔ قبرستان میں بعض حافظ جو ہیں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے اور جائز بھی نہیں ہے۔ البتہ قبرستان میں جا کے ان کے لیے دعا کریں، جیسے حضور ہمیشہ دعا کرتے تھے، بلکہ جنت البقیع کے باہر کھڑے ہو کر حضور نے اتنی لمبی دعا کی کہ بی بی عائشہ کہتی ہے کہ میں تھک گئی، لیکن میں آمین آمین کہتی رہی کہ حضور کی دعا میں شریک ہو جاؤں۔ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اب دعا ختم ہوگی تو میں جلدی سے دوڑ کے گھر آ گئی، اور آ کے میں نے چادر کھینچ کے لیٹ گئی۔ حضور آئے تو فوراً میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا عائشہ کہیں سے بھاگ کے آئی ہو؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ میں نے کہا اچھا تم نے شبہ تھا کہ میں کسی دوسری بیوی کے گھر میں چلا گیا ہوں؟ میں تو اللہ سے دعا مانگ رہا تھا، اور بنو کلاب قبیلے کی تم نے بکریاں دیکھی ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تو بہت بکریاں ہیں۔ فرمایا آج اللہ نے میری دعا سے ان بکریوں کے جتنے بال ہیں اتنا میری امت کو بخش دیا ہے۔ ہماری رہائش جو ہے وہ حدود حرم سے باہر ہے۔ اگر ہم اپنے ملک سے، پاکستان سے بغیر احرام کے آئیں اور مکے سے گزر کے اپنے مقام پہ چلے جائیں، کوئی جرمانہ نہیں، کوئی دم نہیں، چونکہ آپ مکے کی نیت سے ہی نہیں آئے، آپ اپنے گھر کی نیت سے آئے ہیں اور وہ حرم کے باہر ہے۔ اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو عمرہ کر سکتے ہیں، طائف سے بھی کر سکتے ہیں، جیرانہ سے بھی کر سکتے ہیں، مسجد عائشہ سے بھی کر سکتے ہیں۔ میرا نام اسد ہے۔ میرے اور میرے گھر والوں کے ساتھ نظر بد کا مسئلہ ہے، کسی کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ بھئی نظر بد اگر لگ چکی ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ سورۃ نون والقلم کی آخری آیت وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ پڑھ کے دم کیا کریں، انشاءاللہ اثر ختم ہو جائے گا۔ اہل سنت والجماعت والوں کا مسجد زیر تعمیر ہے۔
اگر اس میں کوئی شیعہ مدد کرنے کے لیے پیسے دیتے لے لیں، بالکل لے لیں، اس سے لیٹرین وغیرہ بنوا دیں۔ نہیں، یہ مسئلہ ہے، میں نے گھر سے نہیں بتایا کہ جیسے سود کے پیسے ہمارے بینک میں پڑے ہیں، اب سود لینا تو جائز نہیں ہے، تو علماء نے کہا کہ لے لو ان سے، نہیں لے گا تو بینک کھا جائے گا نا، وہ تو پہلے سود سے پیٹ بھرا ہوا ہے، وہ لے کر ایسے مقام پہ خرچ کرو جیسے حمام ہے، لیٹرین ہے، یا کوئی بالکل فقیر مسکین ہے ان کو دے، تو اس لیے آپ یہ پیسے تو لے لیں، لیکن چونکہ ہمارے لیے حرام ہے تو ان کو اسی کام میں لگا دیں تاکہ جھگڑا بھی نہ ہو۔ علاقے کے لوگ ہوتے ہیں نا، میں نے پیسے بھی دیے جی، مسجد میں حصہ ملانا چاہا، یہ میں نے قبول بھی نہیں کرتے۔ عورت کو طواف کرتے ہوئے اگر حیض آ جائے، کوئی دم نہیں ہے، بس طواف چھوڑ دے، گھر چلی جائے، جب پاک ہو پھر طواف کرے۔ مسجد نبوی میں بعض لوگ جو ہیں امام کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، ویسے انہوں نے نشان لگائے ہوئے ہیں، باقاعدہ لکیریں کھینچی ہوئی ہیں، رسیاں باندھی ہوئی ہیں کہ بھی یہاں تک حد ہے امام کی، اس سے آگے نہ بڑھو، لیکن اگر پھر بھی کوئی بڑھتا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں جی کہ ایک حدیث میں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، تو اس کا کیا معنی یہ ہے کہ تم اگر اپنے نفس پہ ہی غور کرو کہ اللہ نے پانی کے قطرے سے کیسی چیز بنائی ہے، تو اس کا معنی ہے کہ تم نے اللہ کو پہچان لیا۔ تم اندازہ کرو گے نا کہ دیکھیں کہ ماں کے نطفے سے، باپ کے نطفے سے ایک انسان بنا، پھر اس کو اللہ نے بولنے کی، چلنے کی، پڑھنے کی توفیق دی، اب وہ عالم بن کے بیٹھا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ساری اسی کی شان ہے کہ اس کو پہچان لیا آدمی نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دوستوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی اطاعت نصیب فرمائے، اور تام دم حیات ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رکھے۔ کہتے جی کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جنازے میں بھی فاتحہ پڑھنا لازمی ہے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ حنفی مسلک میں تو فاتحہ نہیں پڑھنی ہے، اگر کوئی اپنے مسلک کے مطابق پڑھنا چاہتا ہے پڑھتا رہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس پر، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے یہ تو ثابت کرو نا کہ بھی جنازہ نماز ہے جس میں نہ رکوع ہے نہ سجود ہے، تو نماز کہاں سے ہو گئی؟ وہ تو ہے ہی دعا، تو دعا تو امام کر رہا ہے، پھر اس کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا کیا مطلب؟ لیکن باقی جو احادیث حضرات ہیں وہ پڑھتے ہیں، ہمیں ان سے کوئی اعتراض نہیں۔ عمرہ کیا، سر نہیں مڈایا، گھر چلا گیا، 3 گھنٹے کے بعد پھر یاد آیا تو میں نے جا کے سر، بہرحال دم تو نہیں پڑتی لیکن 10-20 ریال خیرات کر دو۔ اگر کوئی اللہ کا ولی تعویذ لکھ کے دے تو پہننا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی اگر تعویذ ہے قرآن کی آیت یا تعویذ ہے حضور پاک کی حدیث، پھر تو کوئی حرج نہیں پہننے کا، لیکن اگر اس میں کچھ نہیں، صرف لکیریں ہیں تو کیا پتہ کیا لکھا ہوا ہے، وہ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے پہلے بزرگ جو تھے نا جی، وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا کہ ایک آدمی نے آپ کو بڑا تنگ کیا کہ حضرت تعویذ لکھ دیں، آپ نے کہا بھی میرا طبیعت جو ہے وہ تعویذ کی طرف نہیں جاتی، میں عام طور پہ پڑھ دیتا ہوں، دعا کر دیتا ہوں، لیکن تعویذ لکھنے کا دل نہیں کرتا، اور نے بڑا تنگ کر دیا۔ تو حضور نے کچھ لکھا، اس کو دے دیا کہ اس کو لپیٹو، اپنے پاس رکھو، اللہ کرے گا تیرا کام ہو جائے گا۔ تو باہر اس کا کام ہو گیا، اس کو خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کیا لکھا حضرت نے، تاکہ آئندہ میں بھی پیر بن جاؤں۔ اس نے جب کھول کے پڑھا تو لکھا تھا کہ یا اللہ تیرا بندہ مانتا نہیں، میں جانتا نہیں، آگے تیری مرضی، اسی سے کام ہو گیا۔ حضرت مرزا جان جانا رحمۃ اللہ علیہ جو وقت کے ولی گزرے تھے، وہ بھی ہمیشہ طویل یہی لکھتے تھے، ہر چکند بندہ آج چکند،
جو کرتا ہے وہ کرتا ہے، میں کیا کرتا ہوں؟ میری بہن 16 سال سے بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری بیٹی سیما کے اچھے رشتے کی دعا کرنی ہے، اللہ ان کو اچھا نصیب بنائے، اچھا رشتہ دے۔ ویسے اس سے کہیں کہ وہ سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھا کرے تو انشاءاللہ اچھا رشتہ نصیب ہوگا۔ ایک عورت پاکستان سے عمرہ ادا کرنے کے لیے آئی ہے، لیکن اس کے ایام چل رہے تھے، تو اب وہ فارغ ہو گئی ہے، تو احرام وہاں سے نیت کر کے آئی تھی یا نہیں کی تھی؟ اگر نہیں کی تھی تو اب مسجد عائشہ سے جا کے نیت کرے اور عمرہ کرے اور دم بھی ادا کرے، اور اگر نیت کر کے آئی تھی تو کوئی دم نہیں ہے، پاک ہو گئی، جا کے تو عمرہ کرے۔ ہمارے بہت ہی صاحبزادہ حضرت مولانا خواجہ سعید احمد خانقاہ سراجیہ کندیہ شریف کی اچانک وفات ہو گئی۔ اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولوالد والدینا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولاساتذتنا ولمن حق علینا ولمن اوصانا واستوصانا ولجميع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ ان کے لیے خصوصی دعا کریں، وہ یقین کریں کہ بھی ایک واحد خانقاہ ہے کہ جہاں جس نے بھی جس کو بٹھایا گیا وہ موحد تھا، عالم تھا، توحید پہ چلنے والا تھا۔ میرے بچے پڑھائی میں کمزور ہیں، بہرحال ان کے لیے دعا بھی کریں، اور رب شرح لی صدری یہ آیت جو ہے پڑھ کے دم کیا کریں۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، طبیعت خراب ہو گئی، کچھ دیر کے لیے میں سو گیا، چادر اوڑھ لی جس کی وجہ سے پاؤں چھپ گئے، کچھ نہیں فرق پڑتا۔ بعض لوگ کبوتر چوک میں صفیں بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کی، اگر اگلی صفیں نظر آ رہی ہیں پھر تو نماز ہو جائے گی، اگر اگلی صفیں نماز نہیں آتی صرف آواز آتی ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ آواز تو آپ کو ٹیلی ویژن پہ پاکستان میں بھی آ سکتی ہے۔ اللہ تمام مسلمانوں کو ہدایت نصیب کرے اور ہدایت کے بعد پھر استقامت نصیب کرے۔ کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے تصویریں بناتے ہیں، اگر صرف کعبے کی تصویر ہے تو کوئی حرج نہیں، بندوں کی نہ ہو۔ میرے بیٹے نے ویزا اپلائی کیا، اللہ آسان کرے۔ میری بیٹی حافظ قرآن ہے، اس کے رشتہ کیا ہے، دعا کہ اللہ کامیاب کرے، اللہ اس کے نصیب اچھے بنائے۔ میں نے عمرہ کر لیا ہے، اب اگر میں اپنے ہوٹل سے احرام باندھ کے طواف کیا کروں، یہ عمرہ تو نہیں ہوگا، وہی چوری والا طواف ہوگا۔ میرے قریبی عزیز نے MBBS کیا ہے، نوکری نہیں مل رہی، اللہ آسان کرے۔ میری ہمشیرہ کی ٹانگ کا آپریشن ہوا ہے، اللہ شفا بخشے۔ اللہ تمام مسلمانوں کے بچوں کو رزق غیب سے مدد فرمائے۔ میرے 2 ماموں کے بیٹے ہیں، ان کی شادیاں تو ہوئی ہیں لیکن اولاد نہیں ہوئی، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ ویسے وہ میاں بیوی چیک اپ بھی کرائیں کہ نقص کس میں ہے۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں، اللہ پاک راضی ہو، اللہ پاکستان کے حالات کو اچھا فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی وہاں جو ہم سے گناہ ہوئے، غلطیاں ہوئی ہیں، معاف فرما دے۔
جن کی اولاد نہیں ہے اللہ ان کو اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو بار بار مکہ مدینے میں آنے کی توفیق دے۔ میرا بیٹا گزشتہ سال آپ کے مدرسے میں پڑھتا رہا، اب وہ جامعہ انوریہ ہے اپنا طاہر والی میں پڑھتا ہے، اللہ کامیاب کرے۔ میں نے عرض کیا ہے نا بھئی یہ نفلی جھوٹا ایک چادر باندھ کے، چونکہ وہ آنے نہیں دیتے بغیر احرام کے، طواف کرتے ہیں، طواف تو انشاءاللہ ہو جائے گا، باقی جھوٹ تو جھوٹ ہے نا۔ عمرے میں بھی الوداعی طواف کرنا چاہیے، ویسے حج میں طواف الوداع واجب ہوتا ہے، نہ کرے تو دم پڑ جاتی ہے۔ عمرے میں واجب تو نہیں ہے، دم تو نہیں پڑے گی، لیکن موت و حیات کا کیا پتہ ہے، اس لیے بہتر ہے کہ وہ طواف الوداع کر کے جائیں۔ میں نے طواف شروع کیا، ابھی 2 چکر ہوئے تھے کہ اذان ہو گئی، نماز کے بعد پھر ابتدا سے شروع کریں۔ اللہ جن کی اولاد نہیں ہے ان سب کو صاحب اولاد بنائے۔ طواف کے دوران حجر اسود کا بوسہ موقع ملے لے سکتے ہیں، لیکن اگر خوشبو لگی ہوئی ہو تو نہ لیں۔ میں نے ایک آدمی سے ویزا لیا، اس کو پیسے بھی دے دیے، اب نہ اقامہ بناتا ہے نہ کام دے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ بھئی عورت کو اگر طواف کرتے ہوئے یعنی عمرے کی نیت سے تو حیض آ گیا، بس طواف چھوڑ دے، گھر چلی جائے، جب پاک ہو جائے آگے پورا کرے، کوئی دم نہیں۔ ہم لوگ جو ہیں 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، تو بعض وہاں ہمارے کچھ مولوی ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی 20 رکعت نماز پڑھنا شرک ہے، نعوذ باللہ۔ ان سے کہیں کہ یہی ایک حدیث دکھا دیں کہ 20 رکعت پڑھنا شرک ہے، ہم پھر 20 پڑھا کریں گے۔ احرام سے نکلنے کے لیے کم سے کم چوتھا حصہ بالوں کا کٹ جائے، یہ نہیں کہ 4 طرف سے ٹک لگائے، اگر صرف ٹک لگائے تو دم پڑ جائے گی۔ اسلامی بینک جو ہیں ان میں سرمایہ کاری کرنا بالکل جائز ہے۔ کھجور جو ہے طاق تعداد میں کھانا افضل ہے، یعنی 1 ہوں یا 3 ہوں یا 5 ہوں تو زیادہ افضل ہے، بس ہمارے لوگ جب کھانے بیٹھتے ہیں گنتا کون ہے۔ ہم نے طواف شروع کیا، رش بہت زیادہ تھا، 1 چکر کر کے چھوڑ دیا، واپس چلے گئے، اب دوبارہ ابتدا سے شروع کریں اور اس طواف کی قضا کریں۔ اذان سے پہلے مسجد میں صلاۃ پڑھنا جائز ہے، صلاۃ سے مراد پتہ کیا، جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ تو بدعت ہے۔ میت پر لا الہ الا اللہ والی چادر لکھ کے ڈالنا وہ بھی بدعت ہے۔ غار حرا میں اگر نفل پڑھے وہ جائز ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ حج یا عمرے میں جانا ہو تو گلی محلے والوں کو مل کے آنا ضروری ہے، بتانا چاہیے، اب کہ ایک ایک کو کون ملے گا۔ میرے بھائی بہن کے رشتے ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کریں۔ اگر ہمیں طواف کرنے میں بغیر چپل کے تکلیف ہوتی ہے تو پاک چپل خرید لیں، وہ پہن کے کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ ان دنوں میں اگر جانوروں کا دودھ کم ہو جاتا ہے تو پاؤڈر والا دودھ ملا کے دھوکہ دیتے ہو نا لوگوں کو، یہ نہ کرو، اللہ رزق دے گا۔ میری بیوی کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔
طواف کے بعد صفا سے پہلے 2 نفل نہیں 2 رکعت واجب طواف ہے. عام طواف کوئی بھی طواف ہو اس کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے. عصر کی نماز کے بعد نماز نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں. پاکستان واپس جانے کے بعد میرا امتحان ہے، اللہ کامیاب کرے. جاوید میمن کی پوتی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. حرم شریف میں جمعہ نماز کی پہلی 4 سنتیں وہ پہلے ادا کریں، بعد والی بعد میں کریں، نہ کر سکیں تو بعد میں کر دیں. مجھے 2 دن پہلے حرم شریف میں صف پر پڑے 110 ریال رقم ملی ہے. میں پریشان ہوں، کیا کروں؟ خیرات کر دو اور کیا کرو. میں ہندوستان سے عمرے کے لیے آیا ہوں، کیا ہم سنتیں پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. مسافر کے لیے معاف ہوتی ہیں، لیکن کب تک؟ 15 دن سے زیادہ ہو گیا تو مقیم ہو گیا. اگر جنازہ بچے کا ہو، بڑے کا ہو، لڑکی لڑکا ہو، وہی دعا سب کے لیے ہے. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثیٰ، سب کے لیے. میرے والد فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے. مطاف میں جو طواف کے لوگ ہیں وہ اگر نمازی کے آگے گزرتے ہیں تو منع نہیں ہے. ایک دوست مکے اور جدے کے درمیان رہائش پذیر ہیں، ان کا کہنا ہم پاکستان سے احرام کے بغیر آتے ہیں. بہرحال اگر آپ سیدھا حرم نہیں آتے تو آ سکتے ہیں بغیر احرام کے. چودھری ضیاء بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے. کسی وجہ سے آدھا سر منڈوایا عمرے کے بعد، دم نہیں آتی، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے، پورا سر منڈائیں. چودھری مشتاق وفات پا کے اللہ مغفرت فرمائے. خانہ کعبہ کے دروازے کے نیچے کچھ اینٹیں پرانی نسب ہیں، اسی جگہ پہلے مصلی تھا. عمرے کے لیے 7 چکر ہوتے ہیں، کوئی 2 چکر لگائے طواف ہوگا ہی نہیں. طواف ہوتا ہی تب ہے جب 7 چکر لگائے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت. اللہم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير. اللہم یسر امورنا، یسر امورنا امور اولادنا بناتنا مساجدنا مدارسنا اخواننا اصحابنا. یسر امورنا فی کل مکان و فی کل زبان یا حنان یا منان. یا اللہ تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرما. یا اللہ تمام کا عمرہ منظور فرما، تمام کی دعائیں منظور فرما. یا اللہ دین پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وعاجلہ ما علمنا منہ ما لم نعلم. اللہم انا نعوذ بک من شر کلہ عاجلہ وعاجلہ ما علمنا منہ ما لم نعلم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم.